بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یزید ملعون کی دردناک اور اذیت ناک ذلت امیز موت کے بارے میں بتائیں گے۔ محترم ساتھیو، جب کسی ظالم کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے اس کو اذیت ناک موت مارتا ہے، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث نہیں تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہ رونے لگا اور ابن زیاد اور شمر کو برا بھلا کہنے لگا، ان کو گالیاں بکنے لگا اور کہنے لگا، میں نے بھلا تم سے کب کہا تھا کہ تم شہزادہ امام حسین علیہ السلام کا یوں خون عام کرو؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ان کو میرے پاس صحیح سلامت لے کر آنا، میں خود ان کو اپنی بیعت کے لیے راضی کر لوں گا۔ لیکن دوسری طرف یزید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کرنے والے ابن زیاد اور شمر اور خولی بن یزید جو اس کے فوج کے سپہ سالار تھے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی بجائے ان کو انعام و اکرام اور مراعات سے نوازا، بلکہ جس جس علاقے میں وہ حکمرانی کر رہے تھے ان کو اس علاقے میں حکمرانی پر بھی برقرار رکھا۔ اس سے یزید کا کھلا تضاد سامنے آتا ہے کہ وہ جو رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، وہ مگر مچھ کے آنسو تھے۔ قتل حسین اور ان کے خاندان کی شہادت میں یزید برابر کا شریک تھا۔ محترم ساتھیو، یزید کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی اس نے مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری بات کبھی نہیں مان سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کا بدلہ لیتی ہوں، چنانچہ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلا لیا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب نوشی کرتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کے بستر کو اپنے پاس لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی شرمگاہ کاٹی اور پھر گردن کاٹ دی گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش اسی ویران جنگل میں پڑی رہی جس کو چیل کووں نے نوچ نوچ کر کھا لیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فوجی یزید کی لاش کے پاس پہنچے تو پھر انہوں نے اس لاش کو دفنا دیا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت جو تاریخی کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتیں جل گئی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ پیاس کی شدت سے اس کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خود کو پانی کے تالاب میں گرا دیتا، لیکن اس کا گلا اس قدر بند ہو جاتا تھا کہ ایک گھونٹ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یزید کو بندر پالنے کا بہت شوق تھا، اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قاتل کو اپنی پیٹھ سے نیچے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید ملعون زمین پر گرتے گرتے اس کا ایک پتھر کے ساتھ سر اسی زور سے لگا کہ اس کا سر کچلا گیا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔
یزید کی فوجیوں نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی تو سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام کے ملک کے شہر خمس کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مارا گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔